نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز ساتھیو، کل ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں یہ پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 35 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 35 سال کی عمر میں کون سا کام کیا تھا؟ کعبے کی از سر نو تعمیر کی تھی۔ کعبے کی از سر نو تعمیر کی تھی، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی کردار یہ تھا کہ جو قبائل آپس میں لڑنے بڑھنے والے تھے اور چند ہی دنوں میں خون کی ندیاں بہنے والی تھی اور پھر وہ رسوم جاہلیت پھر لوٹ کے آنے والے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حسن تدبیر سے ان تمام جھگڑوں کو ختم کر کے ایسا فیصلہ کیا کہ جس پر سب متفق ہو گئے۔ متفق اس طرح ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایک چادر بچھائی جس پر حجر اسود رکھا گیا، اور جو حجر اسود رکھا گیا تو سب قبائل کے سرداروں نے چادر کے کونے سے پکڑا اور اپنی جگہ پر رکھوایا۔ تو یہ کعبے کی کچھ تصویریں کل آپ کے سامنے آئی تھیں۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نبوت کی جو بشارتیں ہیں قرآن مجید میں، حدیث میں، یا اس سے پہلے جو تورات، انجیل، زبور، یہ ساری جو کتابیں گزری ہیں اس سے پہلے، تو ان کے کچھ حوالہ جات آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ اس کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا جو نبی آیا ہے اس کا انتظار صدیوں سے تھا، یا اس کی بشارتیں مختلف انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام نے دی۔ پہلے جو میں نے آپ کو بتایا تھا ولادت کے بارے میں بشارتیں تھیں، اب نبوت کے بارے میں بشارتیں رسول اللہ کے بارے میں کس کس نے دیں اور کیسے کیسے دی ہیں۔ اب دیکھیں قرآن کا انکشاف اہل کتاب کے بارے میں، یعنی اہل کتاب کہتے ہیں یہود اور نصارہ کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کتابیں دی ہیں۔ کون سی کتابیں؟ تورات اور زبور، انجیل، یہ ہیں اہل کتاب قومیں۔ ان کی کتابوں میں، تورات میں، زبور میں اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں کون سی خوشخبریاں دی گئی ہیں اور بشارتیں دی گئی ہیں، وہ قرآن مجید نے بتایا کہ اس سے پہلے جو بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان میں رسول اللہ کا تذکرہ تھا، اس امت کا تذکرہ تھا۔ تو قرآن مجید کی چند آیتیں اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا یہ انکشاف ہے، قرآن مجید نے اس بات کو کھولا ہے، قرآن مجید نے اس بات کو ہمارے سامنے رکھا ہے کہ قرآن مجید نے یہ بات ہمارے سامنے رکھی ہے کہ جو نبی آنے والا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یا آنے والا تھا، تو اس کے بارے میں گزشتہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا تھا۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 157 میں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس امی پیغمبر کی پیروی کرتے ہیں جس کا ذکر اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ لوگ یعنی جو اس امی پیغمبر کی پیروی کرتے ہیں، یعنی اس امت کے بارے میں کہا گیا ہے، اور جس کا ذکر اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اور اسی طرح کا مضمون جو ہے سورۃ الحجرات کی آخری آیت میں بھی آیا ہے کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ جو امت ہے یا یہ جو صحابہ ہیں ان کے مثالیں تورات اور انجیل میں بھی ہیں، کہ حضرت عمر کا پورا حلیہ تورات میں تھا، اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ ان کے حلیے گزشتہ کتابوں میں تھے کہ اس طرح کے صحابہ ہوں گے اس نبی کے۔ اور دوسری آیت سورۃ الصف میں ہے، اے پیغمبر ان کو وہ وقت یاد دلائیے جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے نبی، اے بنی اسرائیل، میں اللہ کا بھیجا ہوا تمہارے پاس آیا ہوں، مجھ سے پہلے جو تورات گزر چکی ہے اس کو سچ بتاتا ہوں
اور ایک پیغمبر کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ سورۃ الصف میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہم نے جو انجیل نازل کی تھی، اس انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے، یا اس انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ خطاب کیا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے۔ وہ نبی جو گزشتہ کتابیں ہیں ان کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ تو وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَد۔ تو میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ احمد۔ تم اس کا اگر زمانہ پاؤ تو تم اس کی پیروی کرنا۔ تو یہ تورات میں یا انجیل میں اس کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ نے خوشخبری دی ہے، تو ہمارا نبی حضرت عیسیٰ کی خوشخبری ہے۔ ایک اور آیت ہے، اے پیغمبر ان لوگوں کو وہ وقت یاد دلائیے جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے اقرار لیا کہ میں جو تم کو کتاب و شریعت دوں، تو جو رسول ایسا آوے جو تمہاری کتاب کو سچ بتائے تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ پوچھا کیا تم نے یہ اقرار کیا اور میرے اس عہد کو قبول کیا؟ انہوں نے عرض کیا ہاں ہم نے اقرار کر لیا۔ فرمایا گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت کا ترجمہ ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں عیسائی ہیں یا یہودی آپ کے زمانے کے، ان کو آپ یہ بتائیں، وہ وعدہ یاد دلائیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی ارواح کو اکٹھا کیا، یعنی پیدائش سے پہلے تمام انبیاء کی ارواح کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا، ارواح کو اکٹھا کر کے، روحوں کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ میں آپ سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں، ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ میں تم سب کو نبی بناؤں گا اور تم کو شریعت دوں گا، کتابیں دوں گا، تم کو صحیفے دوں گا، لیکن تم سب سے آخر میں ایک نبی آئے گا، تم اس کے اوپر ایمان لانے کا اقرار کرتے ہو یا نہیں؟ اور تم یہ وعدہ کرو کہ اگر وہ نبی تمہارے زمانے میں آئے گا تو تم اس کی مدد کرو گے یا نہیں؟ تو ان سب انبیاء نے یہ وعدہ کیا اللہ کے سامنے کہ الہ العالمین جو نبی آپ آخر میں بھیجنے والے ہیں، اگر ہم نے اس کا زمانہ پا لیا تو ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے، اور وہ نبی ہے اس بات کے اوپر ہم ابھی بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن جب ہم اس کا زمانہ پائیں گے تو ہم اس کے دین کی ضرور مدد کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے اس گواہی کی گواہی دیتا ہوں اور یہ گواہی اگلی کتابوں میں نازل کرتا رہوں گا۔ تو یہ قرآن مجید میں یہ گواہی آئی ہے، انبیاء سے وعدہ لیا آخری نبی کے بارے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہے قرآن مجید میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تورات و انجیل میں، یعنی تورات و انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کیا بیان ہے؟ فرماتے ہیں یہ تورات کا ایک باب ہے، جس طرح قرآن مجید میں پارے ہوتے ہیں یا قرآن مجید میں سورتیں ہوتی ہیں، اسی طرح تورات میں پارے ہیں، اور ان پاروں کو استثناء کہتے ہیں۔ تو استثناء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بشارت آئی ہے، اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ خداوند سینا سے آیا اور سعیر سے ان پر آشکار ہوا، اور کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا، 10,000 قدسیوں کے ساتھ آیا، اس کے دائنے ہاتھ میں آتشیں شریعت ان کے لیے تھی۔ اب یہ تورات میں ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوشخبری ہے۔ اب دیکھیں خداوند سینا سے آیا کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا کہ وہ نبی بن گئے، اور دوسرا سعیر سے ان پر آشکارا ہوا کہ کیا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا،
اور پھر کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا سے مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چوٹی پہ ظاہر ہوئے، یعنی نبوت کا دعویٰ کیا، کلمے کا کہا لوگوں کو، تو وہ کون سی کوہ تھی یا وہ کون سا پہاڑ تھا؟ کوہ فاران۔ فاران کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہوا۔ تو یہ ہمارے نبی کے بارے میں بشارت، تورات کی آیت ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے۔ تو ہم سنتے تو آ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کا تذکرہ دوسری کتابوں میں ہے، تو وہ کس باب میں ہے، آیت نمبر کون سی ہے، یہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ باب نمبر 33 آیت نمبر 2، ٹھیک ہے، اور تورات استثناء کے اندر ہے۔ انجیل یوحنا میں، یہ انجیل کی بہت ساری قسمیں ہیں، تو انجیل یوحنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے، لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ لیکن جب وہ سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا۔ یہ سورۃ النجم کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا کہ جو آپ بولتے ہیں اپنی طرف سے نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحی، جو بھی بولتے ہیں میری طرف سے بولتے ہیں۔ یہ بات حضور کے بارے میں انجیل میں بھی لکھی ہوئی ہے، دیکھ لیں ترجمے کو۔ لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور وہ سنے گا کہاں سے؟ جبرائیل امین سے جو سنے گا وہی لوگوں کو کہے گا۔ وہ تمہیں آئندہ کی خبر دے گا۔ قیامت کے بارے میں ہمیں نبی نے خبریں دی ہیں یا نہیں؟ اتنا برا زمانہ آئے گا، یا جو اچھائیاں برائی آنے والے زمانے میں آنی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا امت کے اوپر کہ میں عذاب بھی دینے والا ہوں اور میں تمہیں جنت بھی دینے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا جلال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر ظاہر فرما دیا۔ تو یہ انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ بشارتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب انجیل ایک میرے پاس بھی تھی یہاں پہ دفتر میں، اس کو زیارت کرواتا، لیکن پھر ہم نے صفائی کی تھی، شاید اب ہوگی بھی یا نہیں، ٹھیک ہے۔ بعثت مبارکہ۔ اب آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی طرف۔ اب ہم داخل ہو چکے ہیں کہاں پر؟ 35 سال سے کراس کر کے 40 سال کے بہت قریب جا چکے ہیں۔ اب 40 سال کے قریب کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حالات پیش آئے، اللہ تعالیٰ نے نبی ہونے سے پہلے اللہ کے رسول کو کن مراحل سے گزارا اور کون کون سی تربیت کی، یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بعثت مبارکہ۔ بعثت کا مطلب ہے، بعثت کا معنی ہے پیدا ہونا، ظاہر ہونا۔ تو بعثت دو قسم کی ہے، ایک ہے بعثت ولادت کے معنی میں، اور دوسری بعثت ہے نبی ہونے کے معنی میں۔ اب یہ جو 40 سال کے بعد رسول اللہ کی ولادت ہو رہی ہے، یہ دوسری ولادت ہے، یہ روحانی ولادت ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ کے رسول آئے ہیں وہ مقصد ابھی ظاہر ہو رہا ہے۔ یعنی یہ جو کہا ہم جس امید پر بیٹھے تھے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اصل کمالات کون سے ہیں، کیا کیا کمالات ہیں، اور پیروی کے قابل حضور کی کون سی زندگی ہے در حقیقت، وہ زندگی ہم شروع کرنے والے ہیں اللہ کے رسول کی۔ تو بعثت سے پہلے جو حالات پیش آئے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بعثت مبارکہ، خلوت نشینی، انسانیت کی صبح صادق، آفتاب رسالت کا طلوع۔ اب یہ معنی بھی سمجھ لو، خلوت نشینی کے کیا معنی ہے؟ یعنی تنہائی پسندی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی ہوئے اس سے پہلے کئی مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں اکیلے بیٹھا کرتے تھے۔ کسی کا کوئی حکم نہیں تھا کہ آپ جا کے غار میں بیٹھ جائیں، لیکن اللہ کی طرف سے ایک تربیت ہو رہی ہے اللہ کے رسول کی۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نبوت سے پہلے اس طرح کی کہ 35 سال تک اپنے مکی معاشرے میں بہت بڑے سرگرم رہے۔ کیا رہے؟ بہت بڑے سرگرم رہے۔ پھر اچانک 35 سال کے بعد حضور کی طبیعت میں یہ فرق آیا کہ لوگوں سے وحشت ہونے لگی اللہ کے رسول کو۔ یعنی طبیعت یہ چاہتی تھی کہ کسی تنہائی میں جا کے بیٹھوں، اکیلے میں جا کے بیٹھوں، لوگوں کے معاشرے میں اور شہر میں اور گاؤں میں اس طرح گھومتا پھرتا نہ رہوں، نہ کوئی مجھے دیکھے نہ میں کسی کو دیکھوں، تنہائی اختیار کروں۔ اکیلا پن حضور کو اتنا محبوب ہو گیا، حدیث کے الفاظ ہیں حبب الی الخلاء، یعنی اللہ کے رسول کو تنہائی پسندی محبوب بنا دی گئی۔
یعنی تنہائی میں رہنا اللہ کے رسول کو اتنا محبوب ہو گیا کہ تنہائی کے سوا کوئی چیز اللہ کے رسول کو اب اچھی نہیں لگ رہی تھی، لوگوں سے الگ تھلگ رہنے لگے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ عجیب قسم کی تربیت ہے۔ یہ نقطے لکھتے ہیں مفسرین کرام یا سیرت نگار، عجیب طرح کے لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وحشت تھی اور یہ جو لوگوں سے بیزاری تھی اور لوگوں سے الگ تھلگ رہنا اس لیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میں بیٹھ کر اس کائنات کی تخلیق کے بارے میں غور فکر کریں کہ زمین آسمان کو کس نے بنایا ہے۔ اور ویسے بھی یہ جو کفر سے بھرا ہوا معاشرہ جہاں پہ ہر وقت بت پرستی کی فضا قائم ہے، شراب نوشی کی فضا قائم ہے، زنا کی فضا قائم ہے، سود خوری کی فضا قائم ہے، چوری کی اور ڈاکہ زنی کی فضا قائم ہے، اس فضا کی ایک عجیب سی نحوست ہوتی ہے۔ اس نحوست کی وجہ سے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے اپنے اعمال سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، یا ان کے اعمال میں بھی ان نحوست والے لوگوں کا اثر پڑ جاتا ہے۔ دیکھیں دودھ کتنا اچھا ہوتا ہے، ایک مٹکا دودھ کا رکھ لو، اس میں صرف آپ پیشاب کا ایک قطرہ ڈال دو کہ پورا کا پورا گھڑا خراب ہو جائے گا یا نہیں، پورا کا پورا مٹکا خراب ہو جائے گا یا نہیں۔ یہ مثال ہے صاف شفاف چیز کی، کہ صاف شفاف چیز کو گندی جو چیز ہوتی ہے تھوڑی سی بھی ہو خراب کر دے گی۔ یعنی بندہ کتنا بھی صاف ستھرا ہو تو خراب کرنے کے لیے دوسرا ایک ہی بندہ کافی ہے۔ جس معاشرے میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوں خراب کرنے کے لیے تو اس بندے کی طبیعت کے اوپر برا اثر پڑے گا یا نہیں۔ تو اس برے معاشرے سے الگ ہونا بجائے خود ایک عبادت ہے، یعنی ایک الگ سے ایک عبادت ہے، مستقل عبادت ہے کہ تم اس معاشرے سے بھی الگ تھلگ رہو۔ تو اللہ کے رسول کو اس معاشرے سے اس لیے وحشت ہونے لگی کہ کیونکہ وہ بت پرستی کا معاشرہ تھا۔ اب دل کے اندر ایمان اور رشد و ہدایت اللہ کے رسول کے دل میں اس پیمانے پہ داخل ہو رہی تھی، تربیت ہو رہی تھی کہ اللہ کے رسول کو ویسے طبیعت میں بھی ان سے نفرت ہونے لگی، تو اللہ کے رسول الگ تھلگ رہنے لگے۔ اب کیا ہے؟ انسانیت اب وہ زمانہ آ گیا، اب وہ وقت آ گیا کہ جس طرح سورج نکلنے سے پہلے آسمان کی فضا میں شعاعیں ظاہر ہوتی ہیں، کچھ روشنیاں ظاہر ہوتی ہیں، جس کو کہتے ہیں پو پھوٹتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ خوشخبری دینے والی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد سورج نکلنے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو الگ تھلگ رہنا تھا یہ ایک علامت تھی، خوشخبری تھی سحری کے وقت کی، کہ اب جو انسانیت کا جو نور والا سورج ہے وہ نکلنے والا ہے، کرنیں ظاہر ہونے والی ہے۔ تو آفتاب رسالت کا طلوع فاران کی چوٹیوں پر ہوا، اور یہ جو غار حرا ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ اور غار حرا کہاں پر ہے؟ جبل نور پر ہے۔ جبل نور تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، حرم مکہ سے 2-2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو اس کا نقشہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے چاروں سوق اللیل آپ دیکھ رہے ہیں، اس طرف ہے، یہ حرم مکی ہے۔ یہ اوپر سے بہت اونچی تصویر ایک خاکہ رکھا گیا ہے جس میں بہت بڑا علاقہ اس میں آ گیا ہے، یعنی کئی کلومیٹر آس پاس کے اس میں آ گئے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ یہ بھی اس میں آ گئے۔ معلات یہ دیکھ رہے ہیں، معلات کا معنی ہے اوپر والا علاقہ مکے کا، یہ پہاڑ جرول، شامیہ، شبیکہ، مسفلہ یعنی نیچے کا علاقہ، اجیاد جہاں پہ حضور نے کیا چرائی تھی؟ بکریاں چرائی تھی۔ سوق اللیل اس طرف کیا ہے؟ وہ جبل نور ہے جہاں پہ غار حرا ہے۔ چلیں یہ لال نشان دیکھ رہے ہیں جبل نور کی طرف ہے۔ سوق اللیل آپ نے دیکھا پیچھے، سوق اللیل اس طرف یہ تیر جا رہا ہے، جہاں پہ بالکل کونے میں یہ تیر جا کے جہاں پہ ختم ہوتا ہے، تصویر زوم نہیں ہو سکتی، تو جہاں پہ یہ تیر ختم ہو رہا ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے جبل نور۔ تو جبل نور ایسا پہاڑ ہے کہ جبل نور پر غار حرا سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بالکل کعبہ صاف نظر آئے گا، بالکل آپ کو ایسے صاف ظاہر نظر آئے گا کہ آپ اس کو دیکھ کر بھی سرور حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں یہ جو فطری سکون ہوتا ہے وہ حاصل کیا۔
کہ جہاں پہ خالص ہوا ہے، جہاں پہ خالص سورج نکل رہے ہیں اور اس کی شعاعیں صاف ستھرے طریقے سے زمین پر پڑ رہی ہیں، اور شام کا جو سورج ڈھل رہا ہے اس کا منظر بھی خوبصورت طریقے سے دکھائی دے رہا ہے، اور خاموش پہاڑ ہیں اور کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی، تو اللہ کے رسول اس ساری جو فطری لطافتیں ہوتی ہیں ان سے لطف حاصل کیا ہے یہاں پہ بیٹھ کر، اور کعبے کی زیارت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ہے۔ باقی وہاں پہ بیٹھ کر اللہ کے رسول نے کون سی عبادت کی، اس کے بارے میں سیرت میں کوئی تفصیل نہیں ملتی کہ کون سی عبادت کی ہے، کیونکہ نماز تو فرض تھی نہیں۔ اب اس میں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر و اذکار کیا ہو، یا فقط کائنات کے بارے میں غور فکر کیا ہو، یا یہ پلاننگ بنائی ہو کہ اس معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں یہ کس طرح ختم کی جا سکتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کون سی عبادت کی اس کے بارے میں سیرت میں کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ یہ جبل نور ہے، آپ نشان دیکھ رہے ہیں گول دائرے میں لال، تو یہ جبل نور کا نشان ہے۔ آگے خود پہاڑ صاف ستھرے طریقے سے آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ درود شریف پڑھیں۔ دیکھ لیں جبل نور، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جبل نور بہت اونچا پہاڑ ہے، اور اس کے ساتھ ہی غار حرا ہے۔ یہ غار حرا، اور حرم شریف کہاں پہ ہے؟ یہ بالکل یہاں سے یہ راستے جاتے ہیں غار حرا کی طرف۔ یہ جبل نور بہت وہ فضا سے تصویر لی گئی ہے ڈرون سے، دیکھ لیں۔ اس پہاڑ کے اندر ایک غار ہے جو اوپر ہے نا، یہ تقریباً 2.5 سے 3 میٹر بنے گی، اور لمبائی میں چوڑائی میں جو ہے 2-3 میٹر بنے گی، تو یہ 4 سے 3 میٹر کے اندر ہے ساری۔ اس میں اتنی ہی جگہ ہے کہ بندہ مصلی بچھا کے نماز پڑھ سکتا ہے نفل، بہت اونچی ہے، ٹھیک ہے۔ اب بھی اس پہاڑ پر یہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہاں پہ بیٹھ کر، یہ جو آپ ٹائل دیکھ رہے ہیں تھوڑے سے، یہاں پہ بیٹھ کر اللہ کے رسول عبادت کیا کرتے تھے، ذکر اذکار میں مشغول رہا کرتے تھے، اور یہاں پہ بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا نظارہ کیا کرتے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ خلوت نشینے کے فوائد، یعنی تنہائی پسندی میں کیا فائدہ ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ بندے کو کوئی بڑا کام کرنا ہو نا، معاشرے میں کوئی بڑی تبدیلی لانے ہو، تو اس کے لیے جو انسان صحیح سے بیٹھ کر جو پلاننگ کرتا ہے، تو پلاننگ کے لیے خلوت نشینی سے زیادہ کوئی اچھی چیز ہے نہیں، تنہائی پسندی سے زیادہ کوئی اچھی چیز ہے نہیں۔ یعنی آپ معاشرے میں کسی بھی شعبے کے اندر بڑا انقلاب لانا چاہتے ہیں، کسی بھی شعبے میں کوئی بڑی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اس تبدیلی لانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو غور فکر کرنا پڑتا ہے۔ غور فکر وہاں پہ ہوتی ہے جہاں کوئی ڈسٹربن نہ ہو، جہاں پہ کوئی خلل ڈالنے والا نہ ہو، جہاں آپ بڑے سکون اور آرام کے ساتھ کیا کر سکیں؟ غور فکر کر سکیں، اور اس کے بارے میں کوئی مثبت لائحہ عمل طے کر سکیں، تو اس کے لیے خلوت نشینی بہت بڑا دیتی ہے۔ اللہ کے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ خلوت اختیار کروائی ہے تاکہ ان کے جو اندر ہے وہ دل صاف ہو جائے، دماغ صاف ہو جائے۔ جو بھی معاشرے کے اندر لوگوں کے جو مثبت اور منفی اثرات ہیں، جو انسان کی طبیعت کے اوپر کچھ اثرات ڈالتے ہیں، برے یا اچھے، وہ تمام اثرات یہ بیٹھ کر سارے کے سارے کیا ہو جائیں؟ اکیلے میں بیٹھ کر ختم ہو جائیں۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا قرآن مجید میں بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو میں کتاب دوں گا، لیکن آپ نے 40 روز تک کہاں پہ بیٹھنا ہے؟ طور سینا کے اوپر بیٹھنا ہے۔ یہ 40 روز یا 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چلا کٹوایا گیا ہے، اس لیے کہ جو معاشرے کے اندر جو شور شغف ہوتا ہے
اس کے بھی تھوڑے بہت اثرات ہوتے ہیں، وہ دھل جائیں، وہ صاف ہو جائیں تنہائی میں بیٹھ کر، اور خالص جو قدرت کے فطری مناظر ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر انسان کا اندر جو ہے وہ مسرور ہو جائے، پاک صاف ہو جائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی وحی نازل کرتے ہیں اور اپنے احکامات نازل کرتے ہیں۔ تو اس بندے کے لیے تنہائی بہت ہی فائدہ مند ہے، بہت ہی اچھی ہے۔ جو بندہ کیا کرنا چاہتا ہے، معاشرے میں کوئی بڑا انقلاب برپا کرنا چاہتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طریقے کے مطابق کیا کروائی گئی ہے، تربیت کروائی گئی ہے۔ خلوت نشینے میں آپ کی عادت، اب کی عادت یہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا کا پورا مہینہ اسی غار ہرا میں بیٹھے رہا کرتے تھے۔ یہ نبوت اس طرح نہیں ملی ہے کہ اللہ کے رسول گھر میں بیٹھے ہوں اور جبرائیل آیا اور آرام کے ساتھ قرآن مجید دے کر چلا گیا، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مہینے یہاں پہ بیٹھنا پڑا، اور یہاں بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ چند دنوں کا توشہ لے کر آتے تھے، ناشتہ لے کر آتے تھے، کھانا پینا، اس میں ستو کا نام آتا ہے کہ ستو لے کر آتے تھے، اور اس کے ساتھ پانی لے کر آتے تھے، صرف یہ دو چیزیں، اور بیٹھ کر عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور پہاڑ کے نیچے جو مسافر گزرتے تھے، روایتوں میں آتا ہے ان کو بھی اپنے کھانے میں شامل کرتے تھے اور پھر ان کو آگے چلتا کر دیتے تھے۔ اور بی بی خدیجہ کے بارے میں آتا ہے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتی تھی، لیکن وہ اس پہاڑ کے آس پاس کچھ وقت کے لیے دن میں بیٹھی رہا کرتی تھی، پھر شام کو واپس چلی جایا کرتی تھی، اور اللہ کے رسول رات کے وقت بھی اسی پہاڑ میں وقت گزارتے تھے، مہینوں اسی میں بیٹھے ہیں۔ تو یہ عادت تھی، یعنی کچھ توشہ لے کر آتے اور وہ جب ختم ہو جاتا تو پھر واپس جاتے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے ہی نکل جائیں، اللہ تعالیٰ خود آسمان سے سوراخ کر کے آپ کو رزق دے گا، نہیں، رزق کے لیے کچھ آپ نے ہی اپنی طرف سے ہاتھ پاؤں مارنے ہیں، اور اپنے لیے رزق کا انتظام محنت کر کے خود کرنا ہے، ورنہ تو اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ خود کھلا سکتے تھے اپنی طرف سے، لیکن انسانیت کو سبق دیا کہ توکل کا معنی کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ کسی بھی سفر پر، کسی بھی مہم پر، کسی بھی کام پر وہ ایسے ہی نکل جائے، اکیلا نکل جائے اور اپنی طرف سے کوئی انتظام نہ کرے، تو اس طرح تو انسان مشکل میں پڑ سکتے ہیں، اور سارے کے سارے انسان کیا ہوں گے، اللہ کی مدد کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے کہ کب اللہ تعالیٰ رزق ہمارے لیے بھیجتا ہے۔ تو خلوت نشینے میں آپ کی عادت بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ خلوت نشینے میں آپ کی عبادت وہ بھی آپ کو بتا دیا کہ سیرت میں اس طرح کی کوئی تفصیل حتمی طور پر نہیں ملتی کہ اللہ کے رسول یہ عبادت کیا کرتے تھے، روزہ تھا، کیا اپنا تلاوت تھی، تلاوت تو کہاں ہو سکتی ہے کیونکہ قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا، یا اس طرح کہیں کہ دوسری کتابوں کی تلاوت ہوتی تھی، نہیں، کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، وہ اللہ کو پتہ ہے اور اللہ کے رسول کو پتہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ انسانیت کے ثبوت صادق، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی ہونے والے تھے تو سب سے پہلے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے دل میں معاشرے کے بارے میں ایک فاصلہ ڈالا کہ آپ معاشرے سے اب الگ تھلگ رہنا شروع کر دیں، اور دوسری چیز یہ تھی کہ نبی ہونے سے پہلے، باقاعدہ وحی نازل ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آیا کرتے تھے۔ کیا آیا کرتے تھے؟ سچے خواب۔ ان خوابوں کا جو دورانیہ ہے، جو سلسلہ ہے یا جو کہیں عرصہ ہے، یہ بھی مہینوں کے پر پھیلا ہوا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت آتی ہے بخاری میں، وحی کے نازل ہونے سے پہلے کہ وحی کس طرح نازل ہوئی، کہ فرماتی ہیں کہ اس طرح نازل ہوئی کہ اللہ کے رسول کو پہلے خلوت نشینی اختیار کرنی پڑی، اور نمبر 2 سچے خواب آنے پڑے، اور سچے خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مقدار میں آنے لگے، اتنے خواب آنے لگے کہ جیسے ہی خواب دیکھتے تھے صبح صادق ان خوابوں کو معاشرے میں بالکل ہو بہو ہوتا ہوا دیکھتے تھے، یعنی جو خواب دیکھا صبح ایسے ہی خواب معاشرے میں ظاہر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ خواب ظاہر ہوتے تھے، کیونکہ یہ کیا تھے؟ اللہ کے رسول تھے اور سچے تھے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جو بندہ جتنا سچا ہوتا ہے اس کا خواب بھی اتنا سچا ہوتا ہے، یہ آپ اصول سمجھ لیں۔ جو بندہ جتنا سچا ہوتا ہے اس کا خواب بھی اتنا ہی سچا ہوتا ہے، جو بندہ جتنا جھوٹا ہوتا ہے اس کا اتنا ہی خواب جھوٹا ہوتا ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے۔ تو فرماتی ہیں کہ جس طرح سورج ظاہر ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا خواب اسی طرح صبح کے وقت سورج کی شعاؤں سے بھی زیادہ معاشرے کے سامنے کھل کر سامنے آتا تھا۔ تو یہ خواب جو ہیں وہ اللہ کے رسول کو دکھائے جاتے تھے۔ یہ خواب کی حقیقت کیا ہے؟ یہ خواب کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر بھی کیا کی جا رہی ہے؟ وحی کے لیے تربیت کی جا رہی ہے، وحی کے لیے اللہ کے رسول کی طبیعت کو آمادہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کو آپ سینے میں بٹھا لیں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک بڑی چیز آپ کے سینے کے اوپر اتارنے والے ہیں وحی کی صورت میں، قرآن مجید کی صورت میں۔ اور صبح صادق سے تشبیہ کیوں دی؟ یعنی خوابوں کو صبح صادق کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ کیونکہ یہ جو خوابوں کا عرصہ ہے یہ نبوت سے پہلے چند مہینوں کا ہے۔ اب نبی ہونے میں کوئی زیادہ عرصہ نہیں رہا ہے، نبی ہونے کے لیے فقط 1-2 مہینے کا عرصہ باقی رہ گیا ہے۔ تو ایک انسانی زندگی میں یہ عرصہ اتنا ہی ہے جتنا عرصہ فجر کی نماز کی جو اذان آتی ہے اس سے لے کر سورج طلوع ہونے کے درمیان کے جو عرصہ ہے اتنا ہی لگتا ہے۔ یعنی یہ خوابوں کا آنا اب یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اب نبوت کا سورج طلوع ہونے والا ہے، نبوت ظاہر ہونے والی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو خوابوں کی مدت 2-3 مہینے رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور سچے خواب اب بھی آتا ہے کہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، تیسری حدیث میں آتا ہے کہ نبوت کا 70واں حصہ ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 77واں حصہ ہے یا 76واں حصہ ہے۔ یہ کوئی حدیث میں تضاد نہیں ہے، یہ صرف اس طرح ہے کہ بندے کی حالت کے مطابق ہے۔ جو بندہ بالکل سچا ہے اس کے لیے وہ اتنا ہی پرسنٹیج نبوت کا حصہ ہوتا ہے، خواب سچا خواب نبوت کا حصہ ہوتا ہے۔ تو یہ بندے کی سچائی کے اوپر ہے، جتنا بندہ سچا ہوگا اتنا ہی اس کو نبوت کے ساتھ کیا ہوگی؟ نسبت ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابوں کی آمد ہونے لگی۔ آفتاب رسالت کا طلوع کس طرح ہوا ہے؟ نبوت کا پہلا دن۔ اب یہ 3 چیزیں ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ، نبوت کی پہلی وحی اور وحی کے بعد آپ کی حالت، ٹھیک ہے؟ یہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلی وحی، یہ وقت کون سا ہے؟ 17 رمضان المبارک، 6 اگست 610 عیسوی۔ پیدا کب ہوئے تھے؟ 20 اپریل 571 عیسوی میں پیدا ہوئے، 20 اپریل 571 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اب 610 عیسوی میں کیا ہو رہا ہے؟ نبی ہو رہے ہیں۔ یہ 40 سال کا عرصہ ہے، 70 سے لے کر 10 تک کتنا عرصہ ہے؟ 40 سال۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی جا رہی ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عبادت کے لیے جایا کرتے تھے غار حرا میں، غار حرا میں روزانہ جایا کرتے تھے۔ تو روزانہ روٹین کے مطابق جس طرح عبادت کر رہے تھے تو اسی مطابق عبادت کرتے کرتے ایک دن ایسا آیا کہ فرشتہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید نازل کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، پہلی وحی کہ حضرت جبرائیل آیا انسانی صورت میں، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ بالکل فرشتوں کی صورت میں آئے جس کی وجہ سے حضرت کے اوپر ہیبت ہوئی۔ تو پہلی وحی جب نازل ہوئی تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان، پڑھ اے محمد اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو پیدا کیا گوشت کے لوتھڑے سے، پڑھ اور تیرا رب کیا ہے؟ بہت ہی کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم سے سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، وہ سکھایا انسان کو جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا، اس سے ناواقف تھا، جاہل تھا۔ تو یہ وحی نازل ہوئی ہے پہلی، اور جیسے ہی حضرت جبرائیل آئے اور اللہ کے رسول کو بتایا کہ یہ وحی ہے پڑھ لیں، تو اللہ کے رسول نے کیوں انکار کیا کہ میں ما انا بقارئ میں نہیں پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے کیوں انکار کیا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول واقعی پڑھے ہوئے نہیں تھے، کوئی ہاتھ سے نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول کے لیے کمال کی چیز ہے، اور ہم اگر نہ لکھ سکیں نہ پڑھ سکیں تو ہمارے لیے عیب ہے۔ اللہ کے رسول کے لیے یہ کیا ہے؟ کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسے تھے کہ اگرچہ انسانوں کی طرح لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے، لیکن ان کے جو استاد تھے وہ کون تھے؟ خود خدا تھے۔
اللہ تعالیٰ خود ان کے استاد تھے، ان کو پڑھانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود۔ ہم پڑھے لکھے اس لیے کہلاتے ہیں کہ ہم نے لوگوں سے پڑھا ہے، انسانوں سے سیکھا ہے، جن کا علم کیا ہے؟ ناقص ہے۔ وہ اگرچہ ایک الف بے تو پڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن تورات، زبور اور انجیل کے مسائل کو بھی کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حل کیا کرتے تھے۔ تو پہلی یہ وحی نازل ہوئی۔ اب یہ وحی کیا چیز ہے؟ پیچھے آتے ہیں پھر وحی کی حقیقت کو سمجھیں اور وحی کے وحی کی قسموں کو سمجھیں کہ وحی کی قسمیں کتنی ہیں۔ وحی کی قسمیں بہت زیادہ ہیں، یعنی قرآن مجید کن کن صورتوں میں نازل ہوا ہے، کس طریقے سے نازل ہوا ہے، یہ طریقے آپ کے سامنے چند رکھتا ہوں۔ ایک طریقہ، ایک صورت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل فرشتوں کی صورت میں آتے، اور فرشتوں کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل کیا کرتے تھے؟ قرآن مجید کی آیت بتاتے تھے۔ تو یہ زندگی میں 2 مرتبہ ہوا ہے، ایک سدرۃ المنتہا سورۃ النجم میں ہے، عند سدرۃ المنتہا، اور دوسری مرتبہ یہ پہلی وحی جو نازل کی ہے حضرت جبرائیل اپنی اصلی صورت میں آئے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہوا کرتی تھی کہ حضرت جبرائیل اپنی اصلی صورت میں نہیں آتے تھے، بلکہ کس کی صورت میں آتے تھے؟ فرشتوں کی صورت، انسانوں کی صورت میں آتے تھے، یا صحابہ میں سے کسی صحابی کی صورت میں آتے تھے۔ یہ وحی کی صورت بہت آسان تھی، اللہ کے رسول کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی، کیونکہ انسان کی صورت میں آیا ہے، کوئی وحشت بھی نہیں ہوتی تھی۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت خوبصورت صحابی تھے، ان کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل وحی لاتے تھے۔ تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل نہ اپنی صورت میں آتے تھے، نہ حضرت دہیہ کلبی کی صورت میں آتے تھے، اس صورت میں یعنی کسی بھی صورت میں نہیں آتے تھے، ڈائریکٹ ہی دل میں کوئی بات ڈال دیتے تھے، قرآن مجید کی کوئی آیت یا کوئی حدیث ڈائریکٹ ہی دل میں ڈال دیتے تھے۔ تو یہ اس طرح کی بھی حدیثیں آئی ہیں اللہ کے رسول کی کہ مجھے جبرائیل نے دل میں یہ بات ڈالی، یا مجھے اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی۔ تو نبی کے دل میں آئی ہوئی بات شیطانی وسوسہ نہیں ہوتا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے جو امت کو دینا ہوتا ہے۔ تو وحی کی تیسری صورت کون سی ہے کہ ڈائریکٹ نہ فرشتہ آتا ہے، فرشتہ اپنی اصلی صورت میں بھی نہیں آتا، نہ انسان کی صورت میں آتا ہے، صرف دل میں بات ڈالتا ہے۔ چوتھی صورت یہ تھی کہ فرشتہ نہ اپنی اصلی صورت میں آیا اور نہ انسان کی صورت میں آیا، نہ کوئی دل میں بات ڈالی۔ یہ قرآن مجید کی پورا قرآن مجید کن کن صورتوں میں نازل ہوا ہے، کن کن طریقوں سے نازل ہوا ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وحی کی تفصیل۔ تو ایک صورت یہ تھی کہ گھنڈ کی آواز بجتی تھی، یہ ٹن ٹنا کی جو آواز ہے جو جانور کے گلے میں ہم ڈالتے ہیں نا چڑی، یہ ڈالتے ہیں اور یہ بجتی ہے، اور چرواہے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میری بکری ہے، یہ میری بکری کے جو گلے میں ڈالی ہوئی ہے گھنڈ، یہ اس کی آواز ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آواز ٹن ٹنا ٹن کی سنائی دیتی تھی۔ جیسے ہی یہ آواز سنائی دیتی تھی اللہ کے رسول سمجھ جاتے تھے کہ اب میرے اوپر آیتیں نازل ہونے والی ہیں، تو خاموش ہوتے تھے یا اپنے اوپر کپڑا ڈال دیتے تھے، پھر حضرت جبرائیل امین جو بھی سناتے تھے اللہ کے رسول اس کو سینے میں محفوظ رکھ لیتے تھے۔ قرآن مجید جتنا بھی نازل ہوا ہے، جن جن طریقوں سے نازل ہوا ہے، ان تمام طریقوں میں سے یہ طریقہ، یہ جو گھنٹی کی آواز ہے، یہ طریقہ اللہ کے رسول کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے لیے یہ طریقہ وحی کا اتنا مشکل تھا کہ سخت جاڑے کی موسم میں جب سردیاں ہوتی ہیں اور اتنی سخت سردی کے درختوں کے پتے بھی سوکھ کر گر جائیں، یہ بھی موسم کی ایک کیفیت آتی ہے سردیوں میں، یہ درختوں کے پتے گر جائیں، اس موسم میں بھی اگر جبرائیل لاتا تھا اس صورت میں قرآن مجید، یعنی گھنٹ کی آواز کی صورت میں، تو میرے پسینے چھوٹ جاتے تھے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یعنی ایسے موتیوں کی طرح پسینہ جھڑتا تھا پورے جسم کے اوپر۔ یہ وحی کی صورت انتہائی مشکل ہوتی تھی۔ اور حضرت حضور بیٹھے تھے مسجد میں، ایک صحابی ہیں غالباً حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب میں اس کا نام بھول رہا ہوں، انشاءاللہ وہ کل بتاؤں گا، غالباً حضرت زید کا نام آتا ہے، وہ بیٹھے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ران ہے اس کے ران کے اوپر رکھی ہوئی تھی، ایسے بیٹھے ہوتے ہیں ساتھ میں بے تکلف، تو ران اس کے ران کے اوپر رکھی ہوئی تھی،
ایسا ہوا کہ یہ وحی کی یہ جو گھنڈ کی صورت ہے یہ نازل ہوئی، اس طرح وحی نازل ہوئی کہ پورا جسم اتنا بھاری ہوا، اتنا بھاری ہوا، حضرت زید فرماتے ہیں کہ مجھے ابھی لگنے لگا کہ میرے اوپر کوئی پہاڑ گرا ہے اور میری ٹانگ ٹوٹنے والی ہے، تو میں نے فوراً سے وہ ٹانگ نکالی چیخ کر، یعنی اتنا جسم بھاری ہو جاتا تھا۔ اور بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وحی کی صورت میں کبھی کبھی حضور اونٹنی پر سوار ہیں، آیتیں نازل ہونے والی ہیں، اونٹنی بھی بیٹھ جاتی تھی، اتنا بوجھ ہوتا تھا آیتوں کا۔ یہ آیتیں جو ہے نا اس طرح تو نہیں ہیں کہ آئیں اور جس طرح ہم آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اسی طرح آسانی کے ساتھ قبول کی جاتی تھی، نہیں، یہ وہ قرآن ہے، اس میں وہ پاور ہے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، یہی قرآن مجید پہاڑوں پر بھی اللہ نے پیش کیا تھا یا نہیں کیا تھا کہ آپ قبول کر لو میری اس امانت کو، اور اسی طرح درختوں کے اوپر بھی پیش کیا تھا، آسمان کے اوپر بھی پیش کیا تھا، تو نہ پہاڑوں نے قبول کیا، نہ درختوں نے قبول کیا، نہ آسمان نے قبول کیا، نہ زمین نے قبول کیا، کیونکہ اس کلام کے اندر وہ تجلی تھی، وہ وزن تھا جو ان مخلوقات سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ یہ تو قرآن مجید ہے۔ تورات کی ایک آیت نازل ہوئی حضرت موسیٰ کے اوپر، اللہ کی تجلی، قرآن مجید کی آیتوں میں کتنی بڑی تجلیاں ہیں، یہ حضور نے ہی برداشت کی ہیں، حضور کو ہی پتہ ہے، حضور کا ہی سینہ تھا جس نے اس پاور کو قبول کیا ہے۔ اور حضرت موسیٰ کے اوپر ایک تجلی آئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل ہوا ہے، یہ شروع میں اس میں اتنا پاور تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی برداشت کر سکتے تھے، اس کے علاوہ کوئی اور مخلوق برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے جیسے یہ غار حرا میں اللہ کے رسول پر قرآن مجید نازل ہونے والا تھا، اس سے پہلے دل صاف کیا گیا تھا یا نہیں؟ یہاں پہ دل صاف کرنے کی حکمت یہ تھی کہ دل سے تمام خوف نکال کر دل میں وہ پاور فٹ کر دیں جو اللہ کے قرآن کو قبول کر سکے اور برداشت کر سکے، ہے یا نہیں؟ یہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو بجلی کا بھی نظام اس طرح ہے کہ عام یہ جو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جو بڑا پاور آتا ہے، بہت بڑا پاور آتا ہے باہر سے، جو بجلی گھر ہوتا ہے وہاں سے، وہ جو ڈائریکٹ وہاں سے پاور آتا ہے ہمارے پاس، ہم اس تار کے اندر اپنا موبائل چارج پہ لگائیں گے، اس طرح اڑ جائے گا، ہے یا نہیں؟ پھر اس میں بیچ میں وہ ٹرانسفارمر لگتے ہیں جو اس کو اچھی طرح سے مینیج کر کے، کنٹرول کر کے، جو ضرورت کے مطابق بجلی ہوتی ہے وہ آگے بھیجتے ہیں، تاکہ یہ جو پنکھے ہیں یا بلب ہیں یا جو چارجنگ کا جو سسٹم ہے، یہ فریزر ہے، یہ جل نہ جائیں جلدی، کیونکہ ان تاروں میں اتنا پاور ہوتا ہے۔ تو یہ جو قرآن مجید اگر ڈائریکٹ امت کے اوپر نازل کرتا اللہ تعالیٰ، تو امت کے اندر یہ برداشت نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ تھا اس نے قبول کیا، پھر صحابہ کے کانوں نے قبول کیا، پھر چلتے 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 اب ہمارے لیے قرآن مجید زبان کے اوپر پڑھنا آسان، لکھنا آسان، یاد کرنا آسان ہو گیا۔ تو یہ پاور تھا، یہ دل صاف کرنے کی حکمت یہ تھی 40 سال کی عمر میں کہ دل میں وہ پاور فٹ کر دیں جس پاور کی وجہ سے قرآن مجید کے جو جلال ہے، جو عظمت ہے، جو رعب ہے یا جو وزن ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر سکیں۔ پھر بھی اتنا بوجھ ہوتا تھا، جو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایات سے ظاہر ہے۔ اور اسی طرح ایک وحی کی صورت یہ بھی ہے کہ نہ فرشتہ آتا تھا اپنی اصلی صورت میں، نہ انسان کی صورت میں، نہ دل میں بات ڈالتا تھا، نہ اسی طرح یہ جو گھنڈ کی آوازیں یہ بھی نہیں ہوتی تھی۔ چوتھی صورت یا پانچویں صورت یہ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے تھے، خواب میں بھی اللہ کے رسول کو ملا ہوا حکم ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہوتا تھا، اس میں کوئی شیطانی وسوسہ نہیں، ڈائریکٹ نبی کا جو خواب ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کرو، اگر شیطانی وسوسہ ہوتا تو حضرت ابراہیم ذبح کرتے اپنے بیٹے کو؟ نہیں، وہ سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ حکم ہے مجھے بیٹا ذبح کرنا ہے، اس میں کوئی تامل نہیں کرنا، کچھ بھی سوچنا نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ تو پانچویں صورت وحی کی یہ ہو گئی۔
چھٹی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود تمام واسطوں کو ہٹا کر اللہ کے رسول کو خود حکم دیں کہ یعنی اس میں اللہ کا دیدار بھی ہو جائے اور خود حکم بھی دیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ یہ فقط ایک مرتبہ ہوا ہے، کب؟ کون بتائے گا؟ معراج کی رات اللہ کے رسول سامنے بیٹھے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے نماز کا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہاں آپ کے اوپر نماز فرض کر دی گئی ہے۔ یہ جو وحی کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، اس میں نہ خواب کی بیچ میں دخل ہے، نہ فرشتے کے بیچ میں دخل ہے، نہ وہ گھنٹ کی آواز کے بیچ میں دخل ہے، نہ کسی اور چیز کی دخل ہے۔ تو یہ جو قرآن مجید ہمارے سامنے ہے 30 پارے، یہ ان تمام صورتوں سے گزر کر اللہ کے رسول کے پاس آیا ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ وحی کی مختلف صورتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب وحی کی حقیقت کیا ہے وہ انشاءاللہ یہ تھوڑا سا لمبا موضوع ہو جائے گا، اس لیے میں آج نہیں چھیڑتا ہوں، کل انشاءاللہ سب سے پہلے وحی کی حقیقت کے بارے میں ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ وحی ہے کیا چیز، ہم اس کو وحی کیوں کہتے ہیں، اور دیکھنے میں تو کچھ بھی نہیں آتا، اور پھر یہ سارا جہان، یہ منظر کیسے آ گیا ہے، یہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ دیکھیں جہالت کا اندھیرا جو تھا اس کا خاتمہ ہونے والا تھا یا نہیں؟ جہالت تھی۔ پہلا حکم اللہ کے رسول کو قلم کا دیا گیا ہے، علم کا دیا گیا ہے کہ آپ ہی وہ شخصیت ہیں جو اپنی امت کو قلم کے ذریعے، اب رسول اللہ سے پہلے عرب معاشرے میں کوئی قلم کو جانتا ہی نہیں تھا، علم کو جانتا ہی نہیں تھا، یہ قلم اور علم دونوں چیزیں عرب معاشرے کے لیے نہیں تھی۔ تو کائنات کے یعنی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں، جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں اللہ کے رسول نے قلم کو متعارف کرایا ہے اور لوگوں کو علم سے متعارف کروایا ہے۔ تو سب سے پہلے جو علم دیا ہے، سب سے پہلے جو انسانیت کو قلم کی شناخت دی ہے وہ کس نے دی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اب جتنا میں دنیا کے اندر جتنا بھی جو علم ہے اور علم کی جتنی بھی صورتیں، علم کے جتنے بھی شعبے ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرہون منت ہیں، انہوں نے ہی دنیا کو یہ دولت بخشی تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ کا معنی کیا ہے؟ پڑھ، یعنی جہالت کے تمام دور ختم ہو گئے، اب پڑھنے کا دور شروع ہو رہا ہے۔ کس کا دور شروع ہو رہا ہے؟ پڑھو، اب پڑھنے کا دور شروع ہو رہا ہے، لکھنے کا دور شروع ہو رہا ہے، علم کا دور شروع ہو رہا ہے، جہالت کا دور کیا ہو رہا ہے؟ ختم ہو رہا ہے۔ تو پہلی وحی میں تعلیم اور تربیت کا جو ہے نا وہ حکم دیا گیا ہے۔ تو آپ فخر کر سکتے ہیں دنیا کے اوپر، آپ تو اس نبی کی امت ہو، ہم اس نبی کی امت ہیں جس نبی نے سب سے پہلے قلم دنیا کو دیا، سب سے پہلے تعلیم دنیا کو دی، یعنی پڑھنا سکھایا، اور سب سے پہلے دنیا کو تعلیم دی ہے۔ تو یہ سب سے پہلے کس کا حکم دیا؟ تعلیم کا۔ اب اللہ کے رسول کو وہ فرشتہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ پڑھو، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں نہیں پڑھا ہوا، ما انا بقاری۔ اس میں 2-3 باتیں ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول واقعی دیکھ کر کوئی چیز نہیں پڑھ سکتے تھے، اسی لیے سن 6 ہجری میں حضرت علی کو کہا کہ میرا نام مٹا دو۔ محمد الرسول اللہ کے اوپر جو اعتراض کیا تھا کافر نے، اس نے اعتراض کیا تھا کہ اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو پھر آپ سے ہمارا جھگڑا ہی کون سا تھا، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے ہیں، آپ نے رسول کیوں لکھوایا محمد کے ساتھ، آپ لکھوائیں محمد ابن عبداللہ۔ تو حضرت نے فرمایا حضرت علی کو کہ آپ رسول اللہ کا نام مٹا دیں، محمد ابن عبداللہ لکھ دیں۔ تو حضرت علی نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا، میرے ہاتھ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ میں آپ کا لکھا ہوا نام مٹا دوں اپنے ہاتھ سے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ انکار تھا لیکن حد ادب میں تھا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، آپ کا نام میں رسول کا نام کیسے مٹاؤں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں پہ رسول کا نام لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت علی نے وہاں پہ ہاتھ رکھا، یہ رسول کا لفظ ہے، اس کو آپ مٹا دیں، ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ سے۔ تو دیکھ کر تو نہیں پڑھ سکتے تھے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے یا سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ واقعی اللہ کے رسول دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے تھے، اور جبرائیل کیا لایا تھا؟ وہ ریشم کے کپڑے کے اوپر یہ آیتیں لایا تھا اور دکھا رہا تھا کہ آپ یہ پڑھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا بقارن، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو بات جواب صحیح تھا یا نہیں تھا؟ دوسری صورت یہ ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ یعنی اللہ کے کلام میں اتنا پاور تھا، اتنا جلال تھا، اتنا عظمت تھا، اور رسول کے لیے اتنا اجنبی تھا،
اور ویسے حضرت جبرائیل کی جو صورت تھی وہ بھی اللہ کے رسول کے لیے ایسی عجیب تھی کہ ایک لحظے کے لیے اللہ کے رسول کی زبان کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا اور کہہ رہے تھے کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کیا پڑھوں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ اس طرح ہوتی ہے نا انسان کے حالت، اچانک کوئی حادثہ سامنے آ جاتا ہے تو انسان کچھ بول نہیں سکتا، تو ہو سکتا ہے یہ کیفیت طاری ہو، جو بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا بقارن، پھر دوسری مرتبہ فرمایا آپ پڑھیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا بقارن، تیسری مرتبہ فرمایا نہیں میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر حضرت جبرائیل نے کیا کیا ہے، اللہ کے رسول کو اپنے سینے سے لگایا ہے اور بھینچا ہے اپنے ساتھ، یعنی اتنا قریب کیا، اتنا بھینچا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے لگتا تھا کہ میری ہڈیاں ٹوٹنے والی ہیں۔ پھر مجھے چھوڑا تو میں نے پڑھنا شروع کیا، بے ساختہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل نے بھینچا، اس لیے یہاں پر بھی تفسیر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جو نور تھا حضرت جبرائیل کے سینے میں، جو علم تھا وہ منتقل کیا ہے حضور کے سینے کے اندر۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہم مادہ پرست لوگ کیا جانیں، ہم یہ جو ظاہری چیزوں کے اوپر اپنا سب کچھ مٹا دینے والے لوگ کیا جانیں کہ روحانیت کے جو فیض سینے سے دوسرے سینے کی طرف منتقل ہوتے ہیں یا قبروں کے فیض زندہ لوگوں کے سینوں میں منتقل ہوتے ہیں، ہم کیا جانیں۔ اس کے بارے میں کوشش کروں گا کہ یہ جو غیبی دنیا ہے اس کے فیض ایک دوسرے کے سامنے کیسے منتقل ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے وحی کی حقیقت میں انشاءاللہ رکھوں گا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی وحی اس طرح نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد حضور کی حالت کیا بنی، اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، بی بی خدیجہ کے پاس گئے ہیں، پھر ورقہ بن نوفل کے پاس گئے ہیں، اور اس وحی کے اندر کیا کیا حکمتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، ربنا اتمم لنا